بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان ایک ڈاکو کا ولی اللہ بن جانے کے بارے میں ہے۔ ایک بزرگ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن محمد کاکیس تھا، پہلے بہت بڑے راہزن تھے۔ ایک دفعہ آپ ایک جائیداد پر ڈاکہ ڈالنے لگے اور مویشی ہانک لیے۔ یہ جاگیر حضرت شمکی کے پڑوس میں واقع تھی۔ جاگیردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا حضرت کاکیس نے ہمارے مویشی پکڑ لیے ہیں اور اب ہم ان سے مویشی واپس نہیں لے سکتے۔ آپ نے ایک خادم کو ان کی طرف بھیج کر کہا کہ جاؤ اسے میری طرف سے پیغام دو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ دربار الہی میں توبہ کرے اور ان لوگوں کے مویشی بھی واپس کرے۔ جب خادم ان کے پاس آیا تو آپ نے اس پر ایسی نگاہ ڈالی کہ خادم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب خادم کو ہوش آیا تو اس کا سر حضرت شیخ تاج العارفین کے گھٹنوں پر پڑا ہوا تھا۔ جب خادم کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ بتائیے حضرت شیخ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا تھا؟ خادم نے کہا کہ حضرت صاحب یہ پیغام تھا کہ آپ توبہ کریں اور مویشی واپس کر دیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس فعل سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے کہ میں تیری زندگی کی قسم، میں اس فعل سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ پھر کپڑے پھاڑ دیے، جانور ان کے مالکان کو واپس کر دیے۔ خادم سے کہا کہ چلیے حضرت شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر کر دیجیے۔ خادم حاضر ہو رہا ہے۔ خادم نے واپسی پر اس بات کی اطلاع شیخ صاحب کو کر دی۔ حاضرین یہ سن کر بول اٹھے کہ حضور وہ ہرگز نہیں آئے گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ وہ ضرور آئے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ پھر وہ دفتن آ پہنچے۔ حضرت شیخ نے اٹھ کر اس کو گلے لگا لیا اور عہد و پیمان ہوا، اپنے کپڑے پہنا کر پہلو میں بٹھا لیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان کہی تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ عرش کے مرغ کی اذان کا انتظار کیجیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے علم کا غالیچہ بچھا دے گا، اب تو لوگوں کے سامنے کلام کیا کر۔ تو وہ اٹھے اور بغداد آ گئے اور آسمان کا منادی ندا کر رہا تھا کہ لوگوں اس شخص کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ پھر تمام لوگ انہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کی طرف ایمان لے کر رہے تو ان کا قصہ بھی ملاحظہ کریں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوحہ گر کی زبان سے ایک شعر سنا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کون سا چہرہ ہے جو خاک میں نہیں ملا اور وہ کون سی آنکھ ہے جو زمین میں دفن نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی آپ کے دل میں ایک خاص قسم کا خوف اور درد پیدا ہوا اور بے قراری غالب آ گئی۔ اسی حالت میں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا دل دنیا سے بیزار ہو گیا ہے اور ایک ایسی چیز مجھ میں پیدا ہو گئی ہے کہ میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں مگر نہیں پاتا۔ کسی بھی کتاب میں اس کے معنی نظر نہیں آتے، کسی فتویٰ میں اس کا علاج نہیں پایا جاتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مخلوق سے علیحدگی اختیار کرو۔ آپ نے دنیا سے منہ پھیر لیا اور ایک مکان میں منکفف ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہیں کہ تم گھر میں منکشف ہو گئے ہو اور کسی سے بات بھی نہیں کرتے، بلکہ اہل دنیا میں بیٹھو، نامعلوم بات سن کر صبر کرو اور کچھ نہ کہو اور مسائل کی نکات کو ان سے بہتر طور پر جانو۔ اس بات سے اب کوئی بھی سمجھ گئے کہ جو کچھ استاد نے فرمایا۔ پھر انہوں نے روزانہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی درس پر جانا شروع کر دیا، مشائخین کی خدمت سے فیض اٹھایا، لیکن خود کو کچھ نہ کہتے تھے بلکہ جو کوئی کہتا اطمینان سے سنتے، جواب نہیں دیتے تھے۔ فرمایا کہ ایک صبر و اطمینان نے مجھے 30 سال کا کام دیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے پیر طریقت حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگے اور مردانہ وار اس راہ میں قدم رکھا۔ سامعین کرام، اسی طرح ایک آگ کے پجاری کا بھی قصہ ملاحظہ کیجیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ تھا جس کا نام شمون تھا، جو آگ کو پوجتا تھا۔ ایک مرتبہ سخت بیمار ہوا، حالت نزا میں پہنچ گیا تو لوگوں کو اس کی خبر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ آپ یہ سن کر اس کی خبر گیری کے لیے اس کے پاس گئے، دیکھا کہ آگ کے دھوئیں سے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ آپ نے اس آتش پرست سے فرمایا کہ تم نے تمام زندگی آگ اور دھوئیں میں گزار دی، اب آخری دم تم
اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو تاکہ اللہ تجھ پر اپنی رحمت کرے۔ آتش پرست نے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں 3 چیزیں مانے ہیں۔ اول یہ کہ تم دن رات دنیا کی برائی کرتے ہو مگر پھر بھی دن رات دنیا ہی کی طلب میں مشغول رہتے ہو، اور دوسرا یہ کہ موت کو حق سمجھ کر اس کا کوئی سامان نہیں کرتے، تیسرا یہ سمجھ کر کہ اللہ کا دیدار میسر ہوگا مگر کام اس کی رضا کے خلاف کرتے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آشنا لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر مومن لوگ ایسا کرتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ تم نے تمام عمر آتش پرستی میں گزار دی مگر میں نے آگ کو نہیں پوجا۔ اگر ذرا آگ میں ہاتھ ڈالیں تو دونوں کو جلا دے گی اور تمہاری عمر بھر کی پوجا کا ذرہ بھر بھی خیال نہیں کرے گی، لیکن میرا اللہ اگر چاہے تو آگ کی مجال نہیں کہ میرا ایک بال بھی جلا دے۔ آؤ ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالیں تاکہ تجھ پر آگ کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور دیر تک آگ میں ہاتھ رکھا لیکن آگ نے ذرہ بھر بھی ہاتھ کو نہیں جلایا۔ شمعون نے جب یہ حال دیکھا تو اس کی حالت بدل گئی اور کہا کہ میری تمام عمر آتش پرستی میں بسر ہوئی، اب چند سانس باقی ہیں، ان میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ شمعون نے کہا کہ آپ اس بات کی تحریر لکھ دیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ چنانچہ آپ نے شمعون کو تحریر کر دیا اور اس کی خواہش کے مطابق شہر کے معززین کی گواہی بھی درج کرا دی۔ شمعون نے تحریر لے کر اسلام قبول کر لیا اور بہت رویا اور وصیت کی کہ میرے موت کے بعد یہ خط میرے ہاتھ میں دے دینا۔ پھر کلمہ محمدی پڑھا اور روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ نے اس کی وصیت پوری کی، اپنے ہاتھ سے غسل دے کے قبر میں اتارا اور تحریر کا کاغذ اس کے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ دیا۔ رات کو آپ ساری رات متفکر رہے کہ میں نے کیا کیا، مجھے تو اپنی نجات کے علم بھی نہیں، دوسرے کو تحریر کیوں کر لکھ دی۔ اسی فکر میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ شمعون سنہری تاج سر پر رکھے بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، یہ اب اپنا تحریر کردہ رقعہ لے لیں، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ تحریر شدہ رقعہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے خط کو دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ اے اللہ عالمین، تیرے کام محض تیرے فضل سے ہی ہیں، کسی علت سے نہیں ہے۔ جب 70 سال کے آتش پرست کو ایک کلمے کے عوض بخش دیا تو مومن کو کب محروم رکھے گا؟ سامعین کرام، اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، وہ چاہیں تو پہاڑ جتنے گناہ بھی منٹوں میں معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سچی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔